نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے مار کے باہر پھینکیں گے، ان کو ہٹائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ ان کو آنے دو، میرے امتی ہیں، ان کی پیشانیاں ہاتھ چمک رہے ہیں، وضو کے اعضاء تمام چمک رہے ہیں، میرے امتی ہیں، آنے دو، حوض کوثر پینے دو. فرشتے ندا لگائیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے. فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی خلط ملت اور بگاڑ پیدا کر دی تھی، آپ نہیں جانتے. تمام قسم کی تعریف، تسبیح، تمجید، تکبیر اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہوں. بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام آمنہ کے لال سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس پر. ابن آدم کے اعمال کے قبول ہونے کی رب تعالی کے ہاں جو بنیادی شروط ہیں اور بنیادی باتیں ہیں وہ 3 ہیں. اگر ایک انسان ان تینوں امور پر، ان تینوں احکامات پر مکمل طور پر اترتا ہے، ان 3 سبیلوں کی مکمل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور 3 امور کو احسن انداز میں ادا بھی کرتا ہے اور مانتا بھی ہے، تو رب تعالیٰ کے ہاں ان اعمالوں کی کوئی حیثیت، کوئی منزلت، رتبہ اور مقام پیدا ہوتا ہے. اور اگر ان 3 اموروں پر، ان 3 احکامات پر ابن آدم عمل نہیں کرتا اور ان میں رائی کے دانے کے برابر بھی خلط ملت پیدا کر لیتا ہے، یا ان تینوں امور میں سے کسی ایک میں بھی اپنے نفس مطمئنہ کی حامی بھر لیتا ہے، تو اعمال تو برباد ہی برباد ہیں. کل قیامت والے دن اخروی ٹھکانہ جہنم ہوگا. اعمال کی قبولیت میں سب سے پہلا اور بنیادی عمل توحید اللہ ہے، ایک انسان کا موحد ہونا. چاہے وہ توحید الوہیت ہو، ربوبیت ہو یا اسماء و صفات ہو، یا جو رب تعالی نے ہمیں نہیں بتلائے من وعن ان کو تسلیم بھی کرنا. اگر ایک ابن آدم کی اولاد میں سے کوئی ایک فرد اللہ رب العزت کو یکتا مانتا ہے، مگر اس کا یہ ایمان ہے، قلب یقین اس کا یہ بنا ہوا ہے کہ فلاں پیر و مرشد، بابا ولی میرے اعمال کو، میری بات کو رب تعالی تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. رب تعالی کے درمیان اور اپنے درمیان کوئی بات حائل کر لیتا ہے، کوئی گھڑی ایسی میسر کر لیتا ہے کہ جس کے اندر کسی دوسرے کو
اللہ رب العزت سے جوڑنے کا وسیلہ بنا لیتا ہے تو یقیناً یہ بھی مشرک ہے. یا دیگر امور جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کو خالق مالک ماننا، رازق ماننا، شافی ماننا، حاجت روا مشکل کشا ماننا، بگڑیاں بنانے والا ماننا، نیا پال لگانے والا ماننا، اگر ان تمام باتوں میں اور بھی دیگر اللہ رب العزت کی جو اسماء و صفات ہیں ان کے اندر اگر رب تعالیٰ کو الہ نہیں مانتا تو اس کے دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، چاہے وہ احد پہاڑ کے جتنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس دنیا وما فیہا سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت کو ایسے اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ایک انسان اپنے یہ عقیدہ بنا لے، اپنے دماغ میں ایک جگہ اس بات کو دے دے کہ رب تعالی ہی خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، بگڑیاں سنوارنے والے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دینے والے ہیں، نیا پال لگانے والے ہیں. اگر سمندر کے بیچ میں بھی میں پھنس جاؤں تو رب تعالی ہی مجھے بچانے والے ہیں. یونس علیہ السلام جب پھنسے مچھلی کے پیٹ کے اندر تو پکارا کس کو؟ رب تعالی کو. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ میں گنہگار، میں خطا کار، میں نے اپنے نفس پر اپنے شیطان کی باتوں کو غالب کر لیا، آپ معاف کرنے والے ہیں، میری تو توفیق نہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ کو ڈائریکٹ پکارتے تھے. نبی علیہ السلام کا دور گزرا، صحابہ کا دور آیا، نبی علیہ السلام کی قبر موجود تھی، اس قبر کی طرف نہیں گئے، صحابہ نے اللہ رب العزت کو پکارا. ضرورت پیش آئی کہ کوئی ولی مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو نبی علیہ السلام کی وراثت میں سو، جو نبی علیہ السلام کے خاندان میں سو. ابن عباس کو لیے، ابن عباس کو کہا آپ چلیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. کسی اولیاء نے، کسی اصحاب رسول نے، کسی تابعین، تبع تابعین، اسلاف رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ دعا مانگی، کسی بندے کو وسیلہ نہیں بنایا، نہ ہی نبی علیہ السلام کو بنایا. یہ صحابہ کا عمل تھا. اور اگر ایک انسان ہلکا سا بھی یہ گمان پیدا کر لے اپنے دل کے اندر کہ رب تعالی کے سوا بھی کوئی ہے جو مجھے اولاد دیتا ہے، اگر بیری کا پتا گرے تو میرے ہاں بیٹی ہوئے گی، اگر بیری خود گرے تو بیٹا ہوئے گا، اگر نیت یہ بنا لیتا ہے اور اسی کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے تو یا بنی لا تشرک باللہ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا شرک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے درمیان کسی بندے کو حائل کر دینا، اللہ رب العزت کا ہمسر بنا لینا، اس کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک کر دینا، اس کی اسماء و صفات کے اندر کسی اور شخص کو بانی اس کا بنا دینا کہ یہ ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری بات سن لے گا. نہیں. ابو ہریرہ حدیث کے راوی نے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا، رب تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، تجھے زندہ جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، رب تعالی کے ساتھ کسی اور کو شرک، اس کا حامی، اس کا ہمسر نہیں بنانا.
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمر کے اندر سوراخ تھا، صحابہ دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. کفار نے کہا کہ بس یہ کہہ دے کہ جو نبی کہتا ہے وہ جھوٹ ہے. کہا یہ گردن تو کٹ سکتی ہے مگر یہ بات زبان سے نہیں نکل سکتی، یہ لب اس بات پر لب کشائی نہیں کر سکتے کہ میرے رب کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی محمد رسول اللہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اس بات کو تھام لیں، انہیں گرہ بنا کر اپنے دماغ میں اس کو فٹ کر لیں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر نہیں. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، مالک خالق رازق سب وہی. جب ایک انسان توحید پرست ہو جاتا ہے، باغیرت ہو جاتا ہے، دل کے اندر یہ غیرت ہوتی ہے کہ صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، دنیا والے جتنے بھی مزارات ہیں سارے بالکل ہی گھٹیا اور بالکل ہی فضول ہیں، ان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. جب توحید کو مضبوط کر لیتا ہے پھر دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اعمال کی قبولیت کی دوسری شرائط یہ ہے، دوسری شرط جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ عمل جو بھی ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے مار کے باہر پھینکیں گے، ان کو ہٹائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ ان کو آنے دو، میرے امتی ہیں، ان کی پیشانیاں ہاتھ چمک رہے ہیں، وضو کے اعضاء تمام چمک رہے ہیں، میرے امتی ہیں، آنے دو، حوض کوثر پینے دو. فرشتے ندا لگائیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے. فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی خلط ملت اور بگاڑ پیدا کر دی تھی، آپ نہیں جانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ دور کر دو، دور کر دو. ان الفاظ میں پکاریں گے جب عرب کے اندر کسی کے گھر میں کوئی کتا داخل ہو جاتا ہے وہ اس کو بھگانے کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کو دور کر دو. وہاں کیا حال ہونا ہے اگر کسی عمل پر رسول اللہ کی مہر نہیں اور وہ بندہ اس کو دین سمجھ کر رہا ہے. یہ شعبان کا مہینہ بے انتہا بدعات اور رسومات کی پیداوار اس کے اندر بنا رکھی. اس سے پچھلا مہینہ رجب کا گزرا، بے انتہا پیداوار بنا چکی. کسی رسم کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کا مصداق بنے گا اس دن. اگر کسی عمل پر رسول اللہ کی مہر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کی مہر نہیں، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہی عمل کیوں نہ ہو، بظاہر کتنا بھی احسن اور خوبصورت بنا کر ہی پیش کیوں نہ کیا جا رہا ہو، رب تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور عمل تو قبول نہیں ہے، اس کے برعکس گناہ ضرور ہے. کل بدعت ضلالہ، اور جمعے میں یہ بات کی ندا لگائی جاتی ہے، خطبے کے الفاظوں میں یہ الفاظ بھی شمار ہیں.
कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने का जरिया है। तो सबसे पहले तौहीद वहदानियत अपने दिल पे बसाएं। तौहीद का इकरार बिल लिसान भी करें, बिल कल्ब भी करें। जब तक इकरारम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब नहीं होगा तो जितने अमल करते रहें फिर कोई फायदा नहीं। उसके बाद कोई भी अमल कर रहे हो, सबसे पहले इस बात की तस्दीक आपके दिल के अंदर हो कि यह अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, करके दिखाया है। चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, कोई भी हो, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होनी चाहिए। जब तक मोहर नहीं, वो अमल काबिल कबूल नहीं। एक इंसान तौहीद भी पुख्ता कर लेता है, मुवाहिद बन जाता है। मुवाहिद बनने के बाद बिदआत से भी पाक हो जाता है, बिदआत और खुराफात भी उसके अंदर नहीं होती। फिर तीसरे नंबर पर बारी आती है रिया की, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे अंदर छोटे शिर्क से डरता हूं, छोटे शिर्क से डरता हूं। साहब ने किया, अल्लाह के रसूल वो क्या है? फरमाया रिया। मैं डरता हूं कि तुम अमल तो करो मगर वो अमल तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाए। अब ताले का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या अय्युहन नास नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, ए ईमान वालो यानी कलमा पढ़ने वालो। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल्अज़ा, अपने सदकात को बर्बाद न करो जतलाकर और किसी को तकलीफ देकर। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, उस शख्स की तरह, मालहु रियाअन नास, जो माल तो खर्च करता है रियाअन नास, रियाकारी के लिए। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान वाला भी कहा और आगे फरमाया वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये बंदा ईमान तो उसके अंदर शुमार है, ईमान तो है, वला युमिनु मगर ये ईमान रखता ही नहीं, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर भी और यौम आखिरत, आखिरत के दिन पर भी। फमसलुहु कमसलि सफ़वान अलैहि तुराब, इसकी मिसाल तो इस तरह है कि एक शीशा पिलाई टाइल या पत्थर जिस पर चिकनाट हो, अगर उस पर कोई मिट्टी पड़ी है, फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा, हल्की सी बारिश आई उस पत्थर को साफ कर दिया, वो पत्थर बिल्कुल साफ हो गया। इसके आमाल तो इस मानिद है कि उस पत्थर पर पड़ी हुई मिट्टी, जैसे ही इसने रिया करी वो पत्थर बिल्कुल साफ हो गया, जैसे ही बारिश आई वो पत्थर बिल्कुल साफ हो गया। इसकी नेकी थी ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां रियाकार की नेकी बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती। और इस मौजू पर रियाकारी की बात पर वो तीन, जो एक शहीद है, एक गनी है, एक हाफिज कारी है, बड़ा बड़ा अमाल, जिन अमालों का हमसर दुनिया में कोई और अमल है ही नहीं, जिनकी बशारतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी दे दी है कि अगर एक अमल पर पुख्तगी इख्तियार कर ले तो खुरबी ठिकाना जन्नत के अलावा कोई और है ही नहीं। इतने बड़े बड़े नेक आमाल करने वाला कल क़यामत वाले दिन रब ताला फरमाएंगे पकड़ो इसकी पेशानी से और डालो इसको जहन्नम के अंदर। अल्लाह बिल्लाह, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। तो सबसे पहले तौहीद का इकरार लाजमी है, अल्लाह की वहदानियत दिल में पैदा हो जाए
جب تک ایک بندہ موحد نہیں تو وہ ایک انسان ہی ہے. مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف بت لگا دیتے ہیں اور آمنے سامنے اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک مسلمان مشرک اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا. اللہ کو تو مانتا ہے مگر اپنے بابا مرشد کو اللہ رب العزت کے ہاں بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتا ہے. سب سے پہلے توحید، اس کے بعد اعمال جو آپ کر رہے ہیں اس میں تصدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت ہو وہ کام، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی مہر ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کل قیامت والے دن احد پہاڑ جتنا بنا دیا جائے. جس طرح ایک بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جائے گا. اگر وہی عمل اس انداز میں کرے کہ مسجد کے اندر کھجور کی گٹھلیاں لے کے بیٹھ جائیں اور اذکار شروع کر دیے جائیں اور ہر بندے کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی ہو اور ذکر کر رہا ہو تو یہ عمل وبال جان بن جائے گا. وہ صحابی جس نے کہا تھا کہ اے لوگوں، ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں، تم نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ یہ ذکر و اذکار کر رہے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پاک ہے، بلند ہے اللہ بڑا، تمام تعریفات تیرے لیے. یہی عمل کر رہے تھے، بظاہر کوئی حرج نہیں اس کے اندر، مگر کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں، تم نے کیا عمل شروع کر دیا؟ تو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو. تیسرا، کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، بڑا بننا نہ ہو. چاہے ایک بندہ جتنا نمازی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس وجہ سے مسجد آتا ہے کہ میں نمازی بن گیا تھا، اب نماز چھوڑوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو تانے کسنا شروع ہو جائیں گے، مگر نہیں، وہ بندہ اس وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا. لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگوں کے لیے مسجد میں آ رہا ہے. اللہ رب العزت کو ایسی نماز قابل قبول نہیں، چاہے وہ فجر میں اٹھتا ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو ہی کیوں نہ کرتا ہو، جو اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل ہے. صرف ہلکا سا جھول پیدا کرنا ہے عمل کے اندر، عمل وبال جان بن جائے گا. جو جنت کی سبیل تھی وہ جہنم کی سبیل بن جائے گی. جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دیا جائے گا. تو سب سے پہلے توحید اپنائیں، بدعات سے دور ہوں، ریا سے پاک ہو جائیں، تب جا کر رب تعالیٰ کے ہاں ہمارے عمل کوئی حیثیت رکھتے ہوں گے. ہمارے عمل تو اتنے نہیں ہیں جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین محنت کیا کرتے تھے، اپنی راتیں اٹھ اٹھ کر رب تعالیٰ کے آگے اپنی آنکھوں کو نم کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ٹانگوں کو سجا دیا کرتے تھے. صحابہ اپنی جانوں کی قربانی دے دیا کرتے تھے. ہمارے اعمال تو اتنے نہیں ہیں، مگر رب تعالیٰ کی رحمت کے تو محتاج ہیں نا. کل قیامت والے دن رب تعالیٰ کو یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ ٹوٹی پوٹی کوشش کی مگر کی تو صحیح، تیرے علاوہ کسی اور کو شریک تو نہیں بنایا. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے مصداق تو ہو جائیں گے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل لازمی کیا جائے گا. ہم اس بات کے تو مصداق نہیں بنیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کو حوض کوثر سے بھگا رہے ہوں گے.
ہم اس بات کا تو مزداق نہیں بنے گا نا، غنی، مجاہد اور حافظ بڑے بڑے اعمال لے کر جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے. تو یہ عزم کر کے اٹھیں. جمعے کا حقیقی مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات بتائی جائے خود بھی عمل کرنے والا خود بھی عمل کرے. اگر میں اپنی زبان سے کوئی بات نکال رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اس بات پر عمل کروں، پھر سماعت کرنے والے یہ عزم لے کے جائیں کہ جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے. پھر اس بات کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیا جائے کہ اپنے گھر والوں کو بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں، بدعات سے ہم کوسوں دور ہوں، ریا کا ہمارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شمار نہ ہو، تب جا کر ہمارے اعمال کسی کھاتے میں لکھے جائیں گے، ہلکی پھلکی حیثیت کے حامل ہوں گے. رب تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.